یہاں سے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں مراحل انجام تحقیق پر۔ آپ کا جو تحقیقی پروجیکٹ ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آغاز ہوتا ہے مسئلہ یابی سے، پھر مطالعات اولیہ بنتے ہیں، آپ ابتدائی مطالعات کرتے ہیں جنہیں مطالعات اکتشافی کہا جاتا ہے۔ یعنی مسئلہ آپ کے ذہن میں بنتا ہے، کیسے بنتا ہے ہم ابھی وضاحت کریں گے، ابھی تھوڑی دیر میں وضاحت کریں گے کہ مسئلہ کیسے تشکیل پاتا ہے اور اس کو کیسے لکھنا ہے۔ پھر مسئلہ جب آپ نے لکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو مطالعات کرنے پڑتے ہیں۔ جب مسئلہ آپ نے ڈھونڈ لیا کہ یہاں پہ اس موضوع میں یہ مسئلہ ہے، اور مسئلہ جب آپ نے ڈھونڈ لیا ہے تو پھر کیا کرنا ہے، یہ مطالعات کرنے کہ یہ مسئلہ حل بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، مطالعات اکتشافی۔ اس کے بعد جب آپ مطالعات کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ انجام پا سکتا ہے، یہ انجام پا سکتا ہے، انجام پانے کی قابلیت کا یقین، یعنی انجام پا سکتا ہے، یعنی اس کے اندر اتنا پوٹینشل ہے، میرے منابع ہیں، میرے پاس مآخذ ہیں کہ میں اس تحقیق کو پایان اور نتیجے تک پہنچا سکتا ہوں، نتیجہ خیز بنا سکتا ہوں، تو پھر جو ہے وہ آپ شروع کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کیا کرتے ہیں، پروپوزل لکھتے ہیں، طرح لکھتے ہیں، طرح نامہ لکھتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں، مسئلہ کو بیان کرتے ہیں۔ پھر سوالات کا تعین ہوتا ہے، پھر فرضیہ متعین ہوتا ہے، پھر روش کا تعین ہوتا ہے، پھر مطالعات ہوتے ہیں اور نوٹ برداری۔ یہ وہ مطالعات ہیں جو لکھنے میں مدد کرتے ہیں، وہ مطالعات تھے جو اکتشاف میں مدد کرتے تھے، یہ مطالعات ہیں جو آپ کو لکھنے میں مدد دیتے ہیں، اور پھر تدوین شروع ہو جاتی ہے۔ یا اللہ، اب سوال یہ ہے کہ پروپوزل نویسی کس لیے؟ ہاں جی شجاعت بھائی، پروپوزل کیوں لکھا جاتا ہے؟ کوئی ایک نقطہ بتا دیں جو آپ کے ذہن میں کہ طرح کیوں لکھی جاتی ہے۔ ایزی رہیں، ایزی، کوئی جو بھی آپ کے ذہن میں ہے، طرح کیوں لکھتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ جی ہاں سمیر بھائی، ماشاء اللہ، چار چوب کا تعین، جی تنویر مطالب جمع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی نقطہ؟ یہی ہے تقریباً کسی کلی طور پہ یہی بات ہے کہ جب تک ڈھانچہ نہیں ہوگا کسی چیز کا، جو بھی ساختمان ہم بنانا چاہ رہے ہیں، جو بھی بلڈنگ بنانا چاہ رہے ہیں، اس کا طول و عرض جب تک معین نہیں ہوگا تو ہم اس میں کیسے بنائیں گے؟ بالکل ممکن ہی نہیں ہے، بغیر فقط مواد ہی ہے، یعنی وہ مواد خام ہے، جب تک وہ اس کا اسکلٹ نہیں بنے گا تو وہ کسی شکل ڈھانچہ بنا رہا ہے، ماشاء اللہ۔ اور کوئی؟ نقیب بھائی چلیں جی، کلی یہی ہے۔ سب سے پہلا نقطہ، محقق کا راستہ متعین ہوتا ہے۔ تحقیق کیا کرتی ہے، راستے کا، پروپوزل آپ جب لکھتے ہیں تو آپ کا راستہ معین ہو جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہاں جی کیا کرنا ہے۔ یہ کیسے متعین ہوتا ہے؟ جب آپ پروپوزل لکھ لیتے ہیں، پروپوزل کے بعد آپ کا راستہ کیا ہو جاتا ہے، معین ہو جاتا ہے۔ دوسرا، جب آپ پروپوزل لکھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انجام بھی پا سکتی ہے یا نہیں۔ ایک مرتبہ آپ شروع کر بیٹھتے ہیں، طرح کے بغیر آپ شروع کر دیتے ہیں لکھنا، تو آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس ابھی نہ فصول آئی ہیں، نہ آپ کے سوالات ہیں، نہ آپ کے فرضیات ہیں۔ تو جب آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اس میں یقین بھی نہیں ہے کہ آپ آخر میں کیا لکھیں گے، آپ آخری فصل میں کیا لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کے پاس اگر پروپوزل ہوگا تو آپ اسی پروپوزل کے تھرو پہلے سے جانتے ہیں کہ میں نے 5ویں فصل میں کون سی کتابیں پڑھنی ہیں اور کہاں سے مطالب لینے۔ لہٰذا یہ دوسرا نقطہ ہے کہ پروپوزل لکھنے کے دوران آپ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ یہ تحقیق قابلیت انجام رکھتی ہے یا نہیں رکھتی۔ تیسرا، تحقیق کرتے وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں اصلی سوال کون سا ہے، فرعی سوال کون سا ہے۔ جب آپ پروپوزل لکھ رہے ہوں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اصلی سوال کون سا ہے، فرعی سوال کون سا ہے۔ پھر اسی پروپوزل میں آپ کو پتہ چلے گا، ابھی ہم پیشینے کی بحث کی طرف آئیں گے، کہ
میرے سے پہلے کہاں تک کام پہنچا ہے، کن لوگوں نے کام کیا ہے، کتنا کام کیا ہے، کون سے نتائج لیے گئے ہیں، ان سب نتائج کا تعین بھی پروپوزل میں ہو جاتا ہے۔ جب آپ روش کے ساتھ کام کریں گے، پروپوزل لکھیں گے، صرف خانہ پوری نہیں کریں گے، صرف آپ نے جمع نہیں کروانا وہاں سائن کروا کے، تو پھر آپ کو یہ ساری چیزوں کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا۔